وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ ہر ماہ کرائے کے گھر کے لیے $1200 کی ادائیگی سے تنگ آ چکا تھا۔ نیا گھر خریدنا تو دور، کرائے کے گھر میں رہنا بھی اس کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ ایسے میں اس نے اپنے دماغ کی بتی جلائی اور اس کے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آیا جو مشکل تو تھا لیکن اس سے زیادہ حیرت انگیز بھی۔ گرافکس ڈیزائنر مائیکل ٹیلے آسٹن ایک پرانی بس خرید لایا اور اسی بس کو اس نے اپنا نیا گھر بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ امریکی شہر ٹیکساس کے رہائشی نے اسکول بس کو کیسے گھر میں تبدیل کیا، آئیے آپ کو یہ دلچسپ رپورٹ دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دوستو، گھر کے کرائے کی ادائیگی اور یوٹیلیٹی بلز کا خرچہ کل ملا کے $1200 ماہانہ بنتے تھے اور اسی خرچے سے وہ تنگ تھا۔ مائیکل پریشان تو تھا، مگر وہ اتنی رقم کہاں سے لاتا جس سے وہ اپنا گھر خرید سکے؟ بہت تلاش کے بعد اسے ایک ایسی نیلامی کا پتہ چلا جہاں 10 پرانی اسکول بسیں فروخت کے لیے موجود تھیں۔ مائیکل نے اس نیلامی سے $2200 سے ایک اسکول بس خریدی۔ مائیکل اسکول بس تو خرید لایا۔ شروع میں اس نے سوچا کہ لکڑیوں کے کچھ ٹکڑے اور بلبس وغیرہ بس کے اندر نصب کر کے وہ اپنا گھر بآسانی بنا لے گا، مگر یہ کام اس کی سوچ سے زیادہ پیچیدہ تھا۔ وہ تو ایک گرافکس ڈیزائنر تھا، اب اسے بیک وقت کارپینٹر، الیکٹریشین، پلمبر، پینٹر بننا تھا، تب جا کے اس کا مشن مکمل ہوتا۔ مگر بس کو گھر میں تبدیل کرنے کے آغاز میں جو مصیبتیں سامنے آئیں، ان سے گھبرانے کے بجائے مائیکل نے اپنی ہمت بڑھائی اور کام شروع کر دیا۔ مائیکل فیصلہ کر چکا تھا کہ اس بس کو عارضی گھر بنانے کے بجائے ایسا گھر بنائے گا جس میں بیڈ رومز، کچن اور باتھ رومز بھی ہوں۔ گرافکس ڈیزائنر تو وہ تھا ہی، اس نے مشہور زمانہ فلم جراسک پارک سے لے کر مختلف پلیٹ فارم سے آئیڈیاز اکٹھا کرنا شروع کیے اور آخر کار ایک آئیڈیا پہ اس نے کام شروع کر دیا۔ مائیکل نے وہ بس اپنے ایک دوست کے فارم پہ کھڑی کر کے نئے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ وہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اپنے کرائے کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ سے خیمے میں منتقل ہو چکا تھا۔ کبھی اسٹیل اکٹھا کرتا، کبھی لکڑیاں جمع کرتا۔ مائیکل نے سب سے پہلے بس کی سیٹیں ہٹائیں۔ ایک اسکول بس کو گھر میں تبدیل کرنے والا کام اس کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل تھا، لیکن وہ گھبرایا نہیں، اپنا کام جاری رکھا۔ سیٹس ہٹانے کے بعد اس کے لیے اگلا کام جو کرنے کا تھا وہ بس کی چھت کی اونچائی بڑھانا تھا تاکہ وہ اپنے نئے گھر کے اندر آرام سے گھوم پھر سکے۔ مائیکل کے دوستوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ چھت کی اونچائی 20 انچ تک بڑھا دی گئی۔ نئی چھت کی تکمیل کے بعد اب دیواریں تعمیر کرنے کا وقت تھا۔ مائیکل نے دھاتی پینل سے بس کے اس حصے کو بند کر دیا جہاں کبھی گھر واپسی پر بچے جھانکتے تھے۔ اس نے ان کھڑکیوں کو دیواروں میں تبدیل کر دیا۔ گھر کی تعمیر کے دوران اس نے اپنا روزگار یعنی گرافکس ڈیزائننگ کا کام بھی جاری رکھا۔ وہ روز فارم ہاؤس سے کام پہ جاتا اور پھر کام سے واپسی پہ پھر سے کام پہ لگ جاتا، بس کو گھر میں تبدیل کرنے کے کام پہ۔ دیواروں اور باورچی خانے کی تکمیل کے بعد مائیکل کے لیے اپنے مستقبل کے گھر کے اندرونی حصے کا کام مکمل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے صوفے کے لیے لکڑی کے فریم بنائے، اپنے پرانے صوفے میں تبدیلیاں کر کے نیا صوفہ ڈیزائن کیا۔ صوفے کے آگے مائیکل نے پانی کا اسٹوریج ٹینک بنایا اور پھر باتھ روم۔ مائیکل نے گھر کی بجلی کے لیے شمسی توانائی کا نظام نصب کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیکساس میں سورج کی روشنی زیادہ ہونے کے باعث مائیکل نے چھت پر سولر پینلز نصب کر کے گھر کی بجلی کا نظام مکمل کر دیا۔ نئے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے اس نے پرانی لکڑیاں خرید کر چھت اور دیواریں سجا دیں۔ گرافکس ڈیزائنر ہونے کے ناطے مائیکل اپنے نئے گھر میں گرافکس ڈیزائننگ کے کام کے لیے ایک کشادہ جگہ کا خواہشمند تھا۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ گھر کا اندرونی حصہ مکمل ہونے کے بعد اب اسے نئے گھر کے بیرونی حصے کو پینٹ کرنا تھا۔ مائیکل نے اپنے نئے گھر کے لیے سفید رنگ منتخب کیا۔ مائیکل نے 5 ماہ کی سخت محنت اور $15,000 خرچ تو کیے، مگر اب وہ اپنے گھر کا مالک بن چکا تھا، چلتے پھرتے گھر کا۔ اب اسے ماہانہ $1200 کے بجائے صرف $100 یوٹیلیٹی بلز پر خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ اب یہ نہ صرف گھر ہے بلکہ گاڑی بھی ہے۔ اب جہاں بھی چاہے پورے امریکہ میں اپنے گھر میں سفر کر سکتا ہے۔ اسے اپنا نیا گھر تو مل گیا، لیکن گھر کی تعمیر کی وجہ سے اسے ایک قیمتی چیز کھونا پڑی، اور وہ تھی مائیکل کی گرل فرینڈ، جو مائیکل سے وقت نہ دینے کا شکوہ کر کے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ رپورٹ کیسی لگی؟
رپورٹ پسند آنے پر شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔